ناظرین السلام علیکم، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے حلقہ انتخاب وارانسی میں آج سادھوؤں اور کچھ مقامی افراد کی جانب سے جلوس کے دوران بڑے پیمانے پر تشدد اور آگزنی کے واقعات پیش آئے۔ ان واقعات کو دیکھتے ہوئے حکام نے یہاں چند گھنٹوں کے لیے کرفیو نافذ کر دیا تھا تاکہ حالات پر قابو پایا جا سکے۔ پرتشدد واقعات میں 8 پولیس اہلکاروں سمیت جملہ 12 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ پرتشدد واقعات اور سنگباری کے الزامات میں جملہ 29 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس ہجوم نے نہ صرف سنگباری کی تھی بلکہ ایک پولیس بوتھ، کچھ دکانوں اور کئی گاڑیوں کو نظریاتی بھی کر دیا تھا۔ یہاں اضافی پولیس دستوں کو متعین کر دیا گیا ہے، جبکہ صورتحال ہنوز کشیدہ بتائی جاتی ہے۔ انتظامیہ نے اسکولز اور کالجز کو بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے وارانسی کے ایس ایس پی آکاش کلہاری سے بات کی اور صورتحال کا جائزہ لینے کے علاوہ انہیں امن برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔ کہا گیا ہے کہ تشدد اس وقت پھوٹ پڑا جب کچھ سادھو ایک مارچ کا اہتمام کر رہے تھے۔ کچھ دوسرے افراد نے بھی احتجاجی مارچ منظم کیا اور کچھ شرپسند عناصر نے ہجوم میں سے اچانک پولیس پر سنگباری شروع کر دی۔ پولیس ذرائع نے یہ بات بتائی اور کہا کہ سادھوؤں سمیت ہزاروں افراد، کانگریس کے رکن اسمبلی اجے رائے اور کچھ دوسرے قائدین اور بی جے پی کے قائدین نے بھی ٹاؤن ہال سے دشیشوامید گھاٹ تک احتجاجی مظاہرہ منظم کیا تھا۔ یہ احتجاج ان پر 21 تا 23 سپٹمبر منعقد کیے گئے دھرنے کے دوران کیے گئے لاٹھی چارج کے خلاف تھا۔ یہ دھرنا سالیہ منعقد کیا گیا تھا کیونکہ حکام نے گنیش مورتیوں کے گنگا میں وسرجن کی اجازت نہیں دی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ کچھ دکانوں، ایک پولیس بوتھ اور کئی گاڑیوں کو ہجوم کی جانب سے نظر آتش کر دیا گیا اور عوامی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس نے لاٹھی چارج کرنے کے علاوہ آنسو گیس کے شیلز بھی برسائے تاکہ ہجوم کو منتشر کیا جا سکے اور صورتحال پر قابو پایا جا سکے۔ کہا گیا ہے کہ اس کارروائی میں 8 پولیس اہلکار اور 4 دوسرے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ وارانسی کے کئی علاقوں میں شام 4:30 بجے سے کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا تاکہ صورتحال کو قابو میں لایا جا سکے۔ بعد ازاں کرفیو ختم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 29 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور میڈیا نمائندوں کے ویڈیو فوٹیج اور سی سی ٹی وی کیمروں کا مشاہدہ کرنے کے بعد مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہے۔ ہندوستان میں جرمنی کی سرمایہ کاری کو تیز رفتار بنانے کے لیے ایک معاملات اور جرمنی کی جانب سے سولار سیکٹر کے لیے 1 بلین یورو کے فنڈ کی فراہمی جیسے اہم امور پر وزیر اعظم نریندر مودی اور جرمنی کی چانسلر اینجلا میرکل کے مابین بات چیت ہوئی ہے اور باہمی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے دونوں ملکوں کے مابین 18 معاہدات پر دستخط ہوئے۔ چھوٹی سطح کے بین حکومتی مشاورتوں کی مشترکہ صدارت کرتے ہوئے نریندر مودی اور اینجلا نے اپنی 3 گھنٹوں کی بات چیت میں اس بات سے اتفاق کیا کہ دفاع، سیکورٹی، انٹیلیجنس، ریلویز، تجارت اور سرمایہ کاری کے علاوہ صاف توانائی کے شعبے جات میں تعلقات کو وسعت دی جائے گی۔ بشارہ کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں کل گوشت کے ٹکڑے پائے جانے پر کشیدگی پیدا ہو گئی، جبکہ ضلع انتظامیہ نے متاثرہ مقام کا دورہ کرنے والوں کی تعداد میں مزید فیف کا فیصلہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں انتظامیہ نے بی جے پی کے متنازع رکن اسمبلی سنگیت سوم کے علاقے میں دورے کے موقع پر دیے گئے بیان کا بھی جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چھیترا گاؤں میں پولیس فورس کی تعداد بڑھا دی گئی ہے جو بشادہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں کل شام چھوٹے جانور کے گوشت کے ٹکڑے دستیاب ہونے کے بعد کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ دادری کے ڈی ایس پی انوراگ سنگھ نے کہا کہ کچھ افراد نے گوشت کے ٹکڑے گاؤں میں رکھے تھے تاکہ فرقے وارانہ کشیدگی پیدا کی جا سکے۔ پولیس ٹیموں کی جانب سے اس مسئلے کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور سیکورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے۔ زبانی ہمدردی سے اب مسلمانوں کو کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ وعدے اور تیقنات سے مسلمانوں کے حالات بدلنے والے نہیں۔ ان خیالات کا اظہار جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے کیا۔ انہوں نے آج ضلع نلگنڈا، محبوب نگر اور ورنگل کے وفود کا خیر مقدم کیا جو 12% مسلم تحفظات تحریک کے سلسلے میں سیاست کے دفتر پہنچے تھے۔ جناب زاہد علی خان جو 12% مسلم تحفظات تحریک کے سرپرست اعلیٰ ہیں، انہوں نے وفود کی مسلم کاز کے لیے دلچسپی پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست بھی موجود تھے جو 12% مسلم تحفظات سیاست کی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں۔ ان وفود پر جناب زاہد علی خان نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ بی سی کمیشن کے قیام کے مطالبے میں شدت پیدا کریں۔ انہوں نے چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کو ایک سنجیدہ قائد قرار دیا اور کہا کہ انہیں اپنا وعدہ جو مسلمانوں سے کیا تھا اس پر فوری عمل آوری کا اقدام کریں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو مشورہ دیا کہ وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو تلنگانہ کا مسلمان تلنگانہ راشٹر سمیتی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر کوئی مسلم ہمدردی کی بات کرتا ہے اور مسلم دوست کا دم بھرتے ہوئے نعرہ لگاتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ مسلمانوں سے ہمدردی کے تعمیری کام انجام دے۔ انہوں نے وفود سے کہا کہ وہ جاریہ اسمبلی اجلاس کا بغور مشاہدہ کریں چونکہ جاریہ ہفتہ اسمبلی کا اجلاس ختم ہو جائے گا اور اس دوران مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہمدردوں کی شناخت ہو جائے گی جو ایوان میں مسلم مسائل سے سنجیدہ نہیں اور مسلمانوں کے حق میں آواز بلند نہیں کر سکتے، وہ حقیقی ہمدرد تصور نہیں کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ ایوان میں BC کمیشن کو قائم کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جائے اور حکومت سے واضح تیقن کے علاوہ عملی اقدامات کیے جائیں۔ جناب زاہد علی خان نے اضلاع کے مسلم وفود سے درخواست کی کہ وہ نمائندگیوں میں شدت پیدا کریں، جو کہ ایک ایسا موقع ہے جس سے نوجوان مسلم نسل کے مستقبل کو تابناک بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تعلیمی میدان میں مواقعوں کے علاوہ ملازمتوں میں مسلمانوں کا تناسب بڑھے گا۔ انہوں نے مسلم وفود پر مزید زور دیتے ہوئے کہا کہ BC کمیشن کے قیام کے مطالبے میں شدت پیدا کریں، چونکہ BC کمیشن ہی تحفظات کے سفارش کا مزاج رکھتا ہے۔ اس موقع پر ضلع نلگنڈے سے حیدرآباد 12% تحفظات کے لیے سائیکل یاترا منعقد کرنے والے سید ابرار ہاشمی کا جناب عامر علی خان نے استقبال کیا اور اس شخص کی کاوشوں کی سراہنا کی۔ اس موقع پر بیورو چیف روزنامہ سیاست جناب شہاب الدین ہاشمی و دیگر موجود تھے۔ سید ابرار ہاشمی نے بتایا کہ جب وہ سائیکل پر نلگنڈے سے حیدرآباد پہنچے تو راستے میں کئی شہریوں، جن میں غیر مسلم شہری بھی شامل تھے، ان کا خیر مقدم کیا اور اس کی کوششوں کی ستائش کی۔ نلگنڈے سے حیدرآباد 11 گھنٹے سائیکل پر سفر طے کرنے والے سید ابرار ہاشمی پیشے سے ڈرائیور ہے اور سماجی کارکن ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ حیدرآباد پہنچے تو حیدرآبادی عوام نے بھی ان کا بہتر انداز میں استقبال کیا۔ جبیل پورہ علاقے میں ایک پان کی دکان والے شخص نے ان کی گلپوشی کی۔ ابرار ہاشمی نے تلنگانہ بھر میں 12% مسلم تحفظات تحریک کو مضبوط کرنے اور عوام میں شعور بیدار کرنے کا عزم کا اظہار کیا۔ پسماندگی کے شکار طبقات کے ساتھ انصاف کے لیے تحفظات کی فراہمی ایک جمہوری طریقہ کار ہے، جس کی تکمیل کے لیے ریاستی حکومتوں کو سنجیدہ اقدامات اٹھانا پڑتا ہے۔ جس طرح مغربی بنگال حکومت نے جسٹس رنگاناتھ مشرا کمیشن کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے مغربی بنگال میں مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا تاریخی ساز فیصلہ کیا تھا، جس پر آج تک عمل جاری ہے۔ CPI جنرل سیکریٹری و راجیہ سبھا سیتا رام یچوری نے پرکاشم ہال گاندھی بھون نامپلی میں CPI تلنگانہ یونٹ کے زیر اہتمام تلنگانہ میں اقلیتوں کے لیے مائنورٹی سب پلان اور 12% تحفظات کی فراہمی کے مطالبے پر منعقدہ ریاستی کنونشن سے خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ جسٹس چندرا کمار CPIM سیکریٹری تلنگانہ تمنیتی ویرا بھدرم، عثمان شہید ایڈوکیٹ کے علاوہ پارٹی کے ریاستی قائدین JD نرسنگ راؤ، T سیتا رامیا، گوردھن ریڈی، CPIML مولانا عبدالستار چاند، پروفیسر انصاری، مولانا حامد حسین شتاری، مولانا سید طارق قادری، عبدالقدوس غوری، اسماعیل عرب، اردو انصاری اور دیگر نے بھی اس کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ ریاست میں مسلم تحفظات کے وعدے کو پورا کرنے کا حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کیا۔ اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے سیتا رام یچوری نے کہا کہ جسٹس رنگاناتھ مشرا کمیشن کی اپنی رپورٹ میں واضح طور پر اس بات کی سفارش کی ہے کہ OBC طبقات کا سروے کراتے ہوئے انہیں پسماندگی سے باہر نکالا جائے۔ سیتا رام یچوری نے کہا کہ تحفظات معاشی، تعلیمی اور سماجی پسماندہ طبقات کے مسائل کو دور کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریاست تلنگانہ کے انتخابات سے قبل تلنگانہ میں مسلمانوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کا جو وعدہ کیے تھے، اس پر عمل آوری ضروری ہے تاکہ مغربی بنگال کی طرح ریاست تلنگانہ میں بھی مسلم سماج کے ساتھ انصاف کیا جا سکے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کے 32 ارکان کو جاریہ سیشن کے اختتام تک معطل کر دیا گیا۔ کانگریس، تلگو دیشم، BJP، CPI، CPM اور YSR کانگریس کے ارکان نے ایوان کی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہوئے کسانوں کے قرض جات کی یکمشت معافی کا مطالبہ کیا تھا۔ ایوان میں زبردست ہنگامہ آرائی اور شور و غل کے دوران معطل ارکان کو مارشلز کے ذریعے ایوان سے باہر منتقل کیا گیا۔ تھانہ شہر کے علاقے بھوانی نگر میں رات 1:30 پیش آئے سنسنی خیز واقعے میں قصور نے داماد کا بہمانہ طور پر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بھوانی نگر تالاب کٹہ امان نگر B میں منعقدہ ولیمے کی تقریب میں قاتلوں نے یہ واردات انجام دی۔ تفصیلات کے بموجب 30 سالہ محمد احمد ساکن یاقوت پورہ پیشے سے پارچہ تاجر تھا۔ اس کی مقاسمت سسرالی رشتہ داروں سے چل رہی تھی، جس کے سبب اس نے خسر اور دیگر سسرالی رشتہ داروں سے دوری اختیار کر لی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ محمد احمد اور اس کے خسر محمد سراج الدین کے درمیان شادی میں دیے گئے طلائی زیورات اور رقم کے سلسلے میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ مقتول نے اپنے چچا زاد برادر نسبتی کے خلاف رین بازار پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی، جس میں خنجر اور دیگر ہتھیار رکھنے کا الزام عائد کیا تھا۔ پولیس نے مقتول کی درخواست کو عدم شواہد کی دستیابی پر خارج کر دیا تھا۔ پولیس میں کارروائی کرنے کے بعد محمد احمد اور اس کے سسرالی رشتہ داروں کے درمیان مخاصمت میں شدت پیدا ہو گئی تھی اور سراج الدین اور اس کے دیگر رشتہ داروں نے داماد کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ محمد احمد کی بہن کا ولیمہ تقریب ہدایت فنکشن ہال امان نگر میں منعقد ہوئی تھی اور مقتول کی موجودگی کی اطلاع پر محمد سراج الدین، نصیر الدین، جمیل الدین اور تاج الدین نے اسے نشانہ بناتے ہوئے شادی خانے کی گیٹ کے قریب خنجر سے حملہ کر دیا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گیا، جبکہ 2 بھائی مکرم اور ارشد بھی زخمی ہو گئے۔ احمد کو مقامی دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ رات دیر گئے قتل کی واردات کے بعد بھوانی نگر علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور بھوانی نگر پولیس انسپکٹر سرینواس راؤ مقامی واردات پر اپنی ٹیم کے ہمراہ پہنچ گئے۔ پولیس نے قاتلوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں فوری حراست میں لے لیا، جہاں پر ان کی تفتیش جاری ہے۔
شہر کی ایک مقامی عدالت نے اپنی ہی 9 سالہ بیٹی کی عصمت ریزی کرنے والے باپ کو 10 سال 6 ماہ کی سزائے قید بامشقت سنائی۔ نامپلی کے 5ویں ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن کورٹ نے 2011 کے اس مقدمے میں محمد سلیم کو جرم کا مرتکب پایا اور سزا کے علاوہ 500 روپے جرمانہ عائد کیا۔ مئی 2011 میں سلیم کی بیوی نے پولیس میں شکایت درج کروائی تھی کہ اس کے شوہر نے ان کی کم سن لڑکی کی عصمت ریزی کی اور کسی پر اس گھنونے جرم کا انکشاف نہ کرنے کے لیے دھمکی دی تھی۔ حیدرآباد پولیس کے ایک بیان میں یہ انکشاف کرتے ہوئے مزید کہا گیا کہ بیٹی کی عصمت ریزی سے متعلق شوہر کے خلاف بیوی کی شکایت پر ہندوستانی تعزیری ضابطے کی مختلف دفعات کے تحت ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے سلیم کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں عدالتی تحویل میں دیا گیا تھا۔ تحقیقات کی تکمیل کے بعد ایک چارج شیٹ روانہ کی گئی تھی اور بحث کی سماعت کے بعد عدالت نے آج سزا کا اعلان کیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔